طرح کی حمد و ثنا کی کبریائی اور بڑائی لائق و دیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1444 ہجری کا یہ پہلا مہینہ جس کی آج 6 تاریخ ہے اور ہم اس کو محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں۔ محرم الحرام کے تعلق سے آپ اکثر بہت سی چیزیں سنتے ہیں، خاص طور سے 10 عاشورے کے تعلق سے۔ وہ جتنے بھی واقعات ہیں کربلا کے، میں اس پر کوئی بھی روشنی نہیں ڈالوں گا کیونکہ الحمدللہ آپ لوگ اب پوری طریقے سے جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ وہ واقعہ معاملے کا کیا تھا۔ اس میں اگر کوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور یہودی زندہ روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں، ان کے اپوزٹ میں 2 روزے رکھے، تو آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہے 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میری ان سب سے درخواست ہے کہ آپ ابھی سے اس کی پلاننگ کریں، کیونکہ یہ 2 روزے بہت اہم ہیں۔ رمضان کے بعد اگر کوئی اہم روزے ہیں تو وہ یہ آنے والے دنوں میں، تو آپ ابھی سے پلاننگ کریں کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم یا 10 اور 11 اگر کرنے کا کام ہے تو اس میں یہ ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ان سب پر بات ہو چکی ہے، اس پر میں بات نہیں کروں۔ یہ تو رہی اس تعلق سے بات کہ محرم کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو ٹاپک ہے، جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ خوب اچھی طریقے سے اس بات سے واقف ہیں کہ دنیا میں جتنے ملک ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کرنسی ہوتی ہے۔ کوئی بھی قانون اس ملک کا دوسرے ملک میں نہیں چلتا، نہ یہاں کی کرنسی دوسرے ملک میں چلتی ہے، نہ وہاں کی کرنسی کسی اور ملک میں چلتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ملکوں میں ڈرائیونگ ہوتی ہے رائٹ ہینڈ سے، جیسے ہمارے یہاں ہے، لیکن کچھ ملکوں میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہے، آپ وہاں پر گاڑی نہیں چلا سکتے اس حساب سے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سب جگہ اسی حساب سے کام کریں، سب کا الگ الگ ہے۔ تو جب یہ جو ملک ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے اپنے اپنے قانون ہیں، تو یہ جو کائنات ہے، یہ دنیا ہے جس کا مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کا بھی قانون ہے اور اس کا قانون کا نام ہے اسلام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا۔ یہ کتاب فرقان حمید ہے، قرآن کریم ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو اللہ کا قانون اس دنیا میں اگر ہے تو وہ ہے اسلام۔ تو کل ملا کے اسلام کی جو پیروی کرے گا وہ تو ہے کامیاب، اور جو اسلام کے علاوہ، اور بلکہ قرآن کریم میں خود کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے یہاں پر صرف اور صرف جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین اگر کوئی لے کر آتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پتہ یہ لگا ہمیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں
اگر زندگی گزارنی ہے تو وہ اسلام کے طریقے سے ہی گزارنی پڑے گی، اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے اسلام کے علاوہ۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کے تعلق سے جو چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے تعلق سے ہمارے سماج میں، وہ ہم کس طریقے سے اس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مغالطے میں وہ چیزیں کر رہے ہوں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا ہو۔ تو اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے نہایت ہی خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہم کو اپنے طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں ہم سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو ہمارے لیے آخرت میں سزا کا باعث بنے۔ ہم اور آپ خوب اس طریقے سے واقف ہیں، ان تمام چیزوں سے واقف ہیں کہ جس ملک میں جو قانون ہوتا ہے اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے، اس کے اگینسٹ میں چلتے ہیں، آپ کو سزائیں ملتی ہیں اور مختلف سزا مختلف جرموں کے حساب سے طے کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں بھی سزا کا تعلق پورا کا پورا موجود ہے۔ جیسے جیسے جرم ہوں گے ایسے ایسے سزائیں آخرت کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ اور جو سب سے بڑا جرم ہے وہ بھی بتا دیا گیا کہ سب سے بڑا جو جرم ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اگر کسی نے بھی اس کا ارتکاب کیا، کوئی بھی اس طرف چلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے۔ باقی جس کو چاہیں گے وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا جرم ہے، شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس سے بندوں کو آگاہ کر دیا کہ اس کی معافی میرے یہاں نہیں۔ لہذا ہم جو بھی کام کریں اس پر یہ دیکھ لیں کہ اس کرنسی پر، اس اعمال پر جو ہم کر رہے ہیں، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے کہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ نقلی نوٹ وہ قابل قبول نہیں ہوتا بلکہ اس کو حوالات کی سزا اور ملتی ہے، اسی طریقے سے ہم اپنے اعمال دیکھیں کہ ہمارے اعمال پر مہر کس کی ہے۔ آیا وہ عرش سے آئی ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر ہے کہ نہیں ہے، تصدیق شدہ بات ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم کو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے دنیا کی سزا ہے اس سے کئی زیادہ آخرت کی سزا ہے، آپ لوگ بخوبی اس سے واقف ہیں۔ تو اگر ہمیں آخرت کی سزاؤں سے بچنا ہے اور جہنم والے راستے پر نہیں چلنا، تو جو بھی ہم اعمال کریں ہم اس میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس عمل پر جو ہم کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے کہ نہیں۔ اگر تو مہر ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور اگر مہر نہیں ہے تو سراسر نقصان کا سودا ہے، اور یہ جو نقصان والا مسئلہ ہے یہ سیدھا سیدھا جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس 1444 ہجری کے پہلے مہینے میں بہت سی خرافات ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اپنے سماج میں دیکھتے ہیں، جس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا ان سے ہمیں ساودھان رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لہٰذا ہم کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مرتے دم تک قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اللہ کے حکم سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔